خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے الگ الگ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے رپورٹ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر بہتری آئی ہے، رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے جو ذاتی معالجین ہیں وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں۔ اور تیسری طرف وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی ہے، ان کا دعویٰ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں اور ایک بگر پکچر آپ اس کی دیکھیں تو ہوا کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے خبر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میں اکتوبر سے اس بات کی شکایت کر رہا تھا، جنوری میں جا کے انہوں نے سیریس لیا، اور پھر یہاں ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ مجھے اسپتال میں لے کر گئے، وہاں پہ میری آنکھ ٹیسٹ کروائی، اور آنکھ کے اندر انجیکشن لگانے کے بعد بتایا کہ 15% آنکھ بچی ہے اور 85% آپ کی بینائی چلی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ باقی بھی چلی گئی تھی۔ اب یہ رپورٹ ہوتا ہے سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ میں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع کروایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی میڈیکل رپورٹس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابصار عالم صاحب آتے ہیں۔ اب ابصار عالم صاحب کون ہیں آپ جانتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کیا تعلق ہے، نون لیگ کی حکومت سے ان کا کیا تعلق ہے، وہ خود حکومت ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ تو ابصار عالم صاحب آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی بالکل چلی گئی۔ اب کچھ اور بھی جو ٹاؤٹس ہیں وہ آتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بینائی بالکل چلی گئی ہے۔ اب براہ راست خبر تو یا تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا ان ڈاکٹروں کے پاس ہے جو چیک کر رہے ہیں۔ براہ راست کوئی خبر نہ تو عمران خان کی فیملی کے پاس ہے، نہ ان کی پارٹی کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ موقع ہی نہیں ملا عمران خان کو ملنے سے۔ جو ذرائع کے حوالے سے خبر آتی ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ خبر وہیں سے جنریٹ ہو رہی ہے جہاں سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب تک براہ راست ایکسس تو بڑے عرصے سے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ اب جو ذاتی معالجین ہیں عمران خان صاحب کے یا ان کی جو فیملی ہے، وہ یہ جو موجودہ رپورٹ ہے اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں کچھ چیزوں کی کمی بھی ہے، یعنی میری ایک ایکسپرٹ سے بات ہوئی، وہ یہاں پہ آئی اسپیشلسٹ ہیں برطانیہ میں، ڈاکٹر کامران آفتاب احمد FRCS بھی ہیں، اور یہ ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں جو بیماری عمران خان صاحب کو ہے۔ انہوں نے کوئی نقطے اٹھائے، انہوں نے کہا جی رپورٹ ادھوری ہے، یعنی اس رپورٹ میں مریض سے متعلق 20% معلومات بھی نہیں ہے، بلکہ رپورٹ میں ایسی چیزیں لکھ دیں گے، وہ پولیٹیکل لوگوں سے بھی ہم نے مشاورت کی، ان کو بلایا، ان کو بتایا یہ غیر ضروری ہے، میڈیکل رپورٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جناب وہ بیرسٹر گور اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی ہم نے ان کو بھی بتایا اور ڈاکٹرز کو بھی بتایا، تو یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، یہ میڈیکل رپورٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ پروفیشنل میڈیکل رپورٹ یہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بنائی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مطمئن کرنے کے لیے، تو وہ پھر رپورٹ انہوں نے ایسی بنانی تھی۔ بہرحال جو ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، انہوں نے 2-3 چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ رپورٹ ہی مکمل نہیں ہے، اس میں جو آئی پریشر ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، جو ڈراپس ڈالے جا رہے ہیں وہ آئی پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس پوری رپورٹ میں کہیں پہ آئی پریشر کا جو ایک ان کی آنکھ کے اندر جو پریشر جنریٹ ہو جاتا ہے اس کا دباؤ کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ 10 سے 20 تک میکسیمم ہونا چاہیے، اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے، تو اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جتنی نظر ایک دم ٹھیک ہو گئی ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے پورے کریئر میں ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے 85% آنکھ خراب ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور بعد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 70-80%، کچھ لوگ 95% کہہ رہے ہیں کہ آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، تو یہ دونوں دعوے آپس میں میچ ہی نہیں کرتے۔ یہ ہیومنلی اور سائنٹیفکلی وہ کہہ رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ معاملہ یا تو پہلے والی رپورٹ ان کی جھوٹی ہے اور غلط ہے، یا یہ والی جو رپورٹ اب آئی ہے یہ جھوٹی ہے یا غلط ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے جو ذاتی معالجین ہیں وہ تو مطمئن نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قریشی جو گئے تھے وہ ہماری ریکمنڈیشن کے اوپر گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی، اور ڈاکٹر قریشی بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر بہتری آئی ہے اور مزید بہتری بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کی آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور ان کی آنکھ کے اندر جو بینائی کا مسئلہ ہے وہ سالو ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں نے لوگوں کو بڑا اضطراب میں دیکھا، بے شمار لوگوں نے میسیجز کیے، نوجوان میسیجز کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی آنکھ دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ڈونیشن نہیں ہو سکتی اس بیماری میں، لیکن نوجوان یہ کہہ رہے تھے۔ بے شمار خواتین و حضرات کے میسیجز آ رہے تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں لوگ دعائیں کر رہے تھے، لوگ مسجد نبوی میں دعائیں کر رہے تھے، لوگ اپنے گھروں میں دعائیں کر رہے تھے۔ لوگوں نے بہت دعا کی ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کے لیے۔ اللہ رب العزت دعاؤں کا سننے والا ہے۔ لیکن جو ڈاکٹر میری بات ہوئی جن سے، وہ کہتے ہیں جی ایسے نہیں ہے۔ ابصار عالم صاحب نے دیکھیں، وہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھ ختم ہو گئی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، بہت وثوق سے یہ بات کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، کیا یہ افراتفری پھیلانا چاہتے تھے؟ تو پھر تو ابصار عالم صاحب پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے بینائی ختم کر دی، حالانکہ ایسی کوئی سچی خبر موجود نہیں تھی۔ یہ انہوں نے کہا نا، اور انہوں نے کہا کہ بڑے باوثوق ذرائع سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب نواز شریف کے یہ آدمی ہے، خاص آدمی ہے،
اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کا جو تعلق ہے وہ ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی آج کے دن میں ایک موقف دے گی اور وہ پوائنٹ آف ویو اپنا سامنے رکھے گی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی تک جو پارٹی مطالبہ کر رہی ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں کہ فیملی کی موجودگی میں جو ذاتی معالجین ہیں ان کی موجودگی میں کوئی ٹیسٹ کیے جائیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو آزادانہ ٹیسٹ کرنے دیے جائیں تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے۔ بہرحال اب کیونکہ پورا نظام حکومت کنٹرول کر رہی ہے تو حکومت ہی جانتی ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ضرور ہوئی تھی، اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ جو آنکھ خراب ہوئی ہے یہ حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے خراب ہوئی ہے۔ اب یہ انہوں نے جان بوجھ کر بدنیتی سے خراب کی ہے یا ان کی نااہلی ہے، یہ سمجھ نہیں پائے۔ یہ چیزیں تو انکوائری ہو تو پتا چلے گا، لیکن انکوائری پاکستان میں اب کون کرے گا؟ یعنی عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی انکوائری کون کرے گا یا کون چیک کرے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتا ہے پاکستان میں توتی بولتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے۔ آج تو یہ کسی کو جواب دہ ہے ہی نہیں۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج چل رہا ہے وہاں پہ کچھ تعداد لوگوں کی بڑی ہے سوابی میں، کچھ اور جگہوں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، سڑک بند کرتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں، تو مختلف جگہ پہ الگ الگ طرح کا احتجاج چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر سے جو بندے گرفتار کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں 2 MNAs اور 4 MPs کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جو مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں ذرا ان کی نوعیت آپ چیک کریں۔ جو MNAs ہیں اور MPs ہیں ان کے پاس اقدام قتل کے، دہشت گردی کے اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے، یعنی ریڈ زون میں فائرنگ ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ہنگامہ آرائی، پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، اسلحہ چھین لیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں، اقدام قتل، دہشت گردی۔ او بھائی یہ کون سے واقعات ہو گئے اسلام آباد میں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ریڈ زون کے اندر فائرنگ ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے بیوقوف ہیں، مقدمہ بناتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، وہ بنی بنائی تحریریں پڑھی ہیں پکڑ کے بندوں کے نام ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو MNA شفقت ایوان ہے، پتہ چلا جی وہ بھی اس کے اندر ہے، MNA عمر اسلم وہ بھی اس کے اندر ہے، اور کچھ MPs ہیں جن میں رفت شاہ، سرفراز ڈوگر، ملک اسد اور طیب راشد، یہ 6 لوگ گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اوپر جناب مقدمات ڈال دیے گئے ہیں۔ اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک بڑی عجیب سچویشن بن گئی ہے۔ ایک تو دیکھیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ احتجاج جس طرح کا کر رہے ہیں وہ احتجاج میں گنا ہی نہیں جاتا۔ عمران خان صاحب کا بیان ہے، ذرا یہ بیان آپ غور سے سن لیں، پھر میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں جو عمران خان صاحب نے آج جیل میں کہی ہیں۔ ماشاءاللہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بن گئے، ویسے بہتر تھا کہ وہ فیلڈ مارشل کی جگہ خود کو بادشاہ کا ٹائٹل دیتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل بھی خود کو، عمران خان صاحب کی بقول جنرل عاصم منیر نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل خود ہی دیا، اور ویسے یہ بات سچ بھی ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ حکومت بنائے گی عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل۔ عاصم منیر صاحب ان کو جو کہیں گے یہ وہی کریں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ عاصم منیر صاحب کو یہ بلانا شروع کر دیں، وہ بلانا شروع کر دیں گے۔ یہ حکومت انہی کے مرہون منت ہے، انہی کے کنٹرول میں ہے۔ ایکچولی اس ملک کے اندر جس کی حاکمیت ہے وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ بیچارے سیاستدان کیا بیچتے ہیں، ان کے پلے کخ بھی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کانے ہیں۔ ان کو لا کر بٹھایا گیا ہے جعلی سیٹوں کے اوپر، جعلی فارم 47 کے اوپر۔ تو عمران خان نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل کی جگہ خود کو بادشاہ کا ٹائٹل دیتے، کیونکہ اس وقت ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے اور جنگل کے قانون میں تو بادشاہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو ڈیل کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، نہ ہی ڈیل کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں خود اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے مفاد میں بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فکر ہے، تو آ کر بات کریں۔ اس وقت ملک کو بیرونی خطرات، بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور معیشت کی بحالی کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ میں نہ پہلے اپنے لیے کچھ مانگ رہا تھا نہ اب مانگوں گا۔ پاکستان نے اس وقت ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ قانون صرف کمزوروں کے لیے ہے، طاقتور کے لیے نہیں ہے۔ یہی نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ جمہوریت 2 بنیادی چیزوں پر قائم ہوتی ہے، نمبر 1 قانون کی بالادستی، نمبر 2 اخلاقی اقدار۔ آج جمہوریت کے ان دونوں ستونوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں وہ اس بات کے غماز ہیں کہ جمہوریت کی روح کو کچلا جا رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ جتنا بڑا چور ہوگا اتنا بڑا عہدہ ملے گا، تو انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آصف زرداری کی بہن کے خلاف 5 اپارٹمنٹس کا کیس نیب کے پاس ہے جو ملازمین کے نام پر ہے، وہ خود ملک سے باہر ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شہباز شریف پر 22 ارب روپے منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس کے باوجود اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی اخلاقی اقدار اور آئینی ڈھانچے کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ توچہ خانہ 2 کیس میں مذائقہ خیز ٹرائل دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ باقی جیل کی طرح جیل کورٹ بھی ایک کرنل کی مرضی سے چلائی جاتی ہے۔ میری بہنوں اور وکلا طبقوں کورٹ میں آنے سے روکا جا رہا ہے، میرے رفقا طبقوں مجھ سے نہیں ملنے دیا جاتا۔
मेरे बच्चों से कही कि मां मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती, और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर बात करना चाहती है तो आए मेरे साथ बात करें। अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, देखें लुब्बे लुबाब तो यही है ना, यहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि जी सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, सियासतदान खुद अपनी स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। हम अपने आप को धोखे में क्यों रख रहे हैं भाई? सबको पता है सारा इख्तियार और सारा इख्तियार जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। सब कुछ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। स्याह और सफेद के वो मालिक हैं, तो उन्हीं से बात होगी ना भाई। जिनके पास असली फॉर्म 45 है जो लेकर चले गए मैंडेट, उन्हीं से बात होगी ना कि वापस दे दें। या ये जाली बनाई हुई हुकूमत के साथ बैठ के सिर्फ लूडो खेलते रहे, इनके साथ तो बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन पल्ले इनके कख भी नहीं है। इनकी सियासी औकात जीरो है, फैसला साजी के अंदर इनका किरदार जीरो है। तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या करना है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये पैगाम भिजवाती रहती है, और वो हम लोगों को सहाफियों को भी ये कहते रहते हैं। इवन जो अली अमीन गंडापुर है उनको भी ये कहते हैं ये, और बहुत सारे दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जनाब अब सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। हम पीछे बैठे हुए हैं ना, हम मामला हल करवाते हैं, सियासतदानों से बात करें, हुकूमत के साथ बात करें। इमरान खान साहब की पार्टी या पोजीशन, तो वो सामने आने से डरते हैं, सामने आना नहीं चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ जो तुम कर रहे हो तो सामने भी आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद बातचीत करे, ताकि कोई अगर रह भी गया ओला तो वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बुज़दिली है जो हमेशा से है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। खुलकर आना हो तो फिर मार्शल लॉ ही लगा देना, तो वो खुलकर सामने नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ताकत तो है ही नहीं आपके पास, इख्तियार है ही नहीं इनके पास, ये सारे जाली आकर बैठे हुए, मैं इनके साथ क्यों बात करूं? मैं तो बात करूंगा उनके साथ जिन्होंने ये सारा इख्तियार छीना है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है। अगर मुल्क को बचाना है तो आ जाओ, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। वो ये साफ कहता है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूंगा। ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना, यहाँ एक फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है, ये इमरान खान साहब से मिलकर आए। इन्होंने कहा जी आज कई हफ्तों की तातुल के बाद इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। रवायती ट्राउजर और टी शर्ट में पसीने से शराबोर इमरान खान गैर मुतजलजल अपने मौकिफ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। 2 साल की कैद जो बड़े बड़े लोगों को तोड़ देती है, इस मर्दे जरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैंने बहरहाल उनसे रिक्वेस्ट की कि टेम्परेचर पीछे लाना है मुल्क के मफाद में, और अपोजिशन अलायंस बनाकर मुज़ाकरात किए जाए, और एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से सबसे मिलकर बात की जाए। मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये वाहिद सूरत है। तो इमरान खान ने बात सुनी और ये कहा कि अगली मुलाकात में बात करेंगे। मैं जानता हूं इमरान खान तो क्या होगा, ठीक है इस पे बात करेंगे, बाद में देखते हैं। तो इमरान खान आज भी वहीं खड़ा है। इस पे रवि ताहिर साहब ने एक स्टेटमेंट जो है वो कोट करके इमरान खान साहब का रिपोर्ट किया, और गालिबन ये कोट रिपोर्टर्स में से किसी ने सुनकर उनको बताया या वहां लीडर में से ये जज के रूबरू इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर फील्ड मार्शल ने कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई है कि किसी सूरत यजीद के आगे नहीं झुकना। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। हमारी पार्टी पॉलिसी, हमारी पार्टी लाइन एक अलग है, और इमरान खान की बहन ने भी बाहर आकर कहा कि जो पार्टी की पॉलिसी है वो कोई और नहीं देगा, वो इमरान खान साहब देंगे, और वो बताएंगे कि एक्चुअली पार्टी करना क्या चाहती है और पार्टी ने करना क्या है। अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर क्या क्या कहा, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि आए बात करें, मैं बात करने को तैयार हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने आज कहा है कि जो एक कैदी की सहूलियत होती हैं वो मुझे नहीं दी जा रही, मुझे मेरा कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। 8 दिन पहले 11 किताबें भेजी गई, लेकिन अभी तक इमरान खान को फराहम नहीं की गई। 8 महीनों में सिर्फ 1 दफा बच्चों से बात करवाई गई, जो कि 3 महीने पहले की गई थी। अच्छा साहब, यानी ये वो इमरान खान है जिसकी पार्टी है, उसका कंट्रोल है। ये सारे इमरान खान साहब की वजह से इक्तदार में बैठे हुए आकर, और एक आदमी जिससे पूरी कौम ने उम्मीद बांधी हुई है, उस आदमी को इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और ये जो सियासतदान है ये बाहर अपनी मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें परवाही कोई नहीं। ये अपने इक्तदार के नशे एंजॉय कर रहे हैं, और स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं जैसे एक इधर का स्टेटमेंट देता है, एक उधर का देता है। इमरान खान की पॉलिसी को फॉलो कोई नहीं करता, 2-2 महीने उसकी मुलाकातें रोक देते हैं, ये वहां भी कुछ नहीं करते। वैसे उस लड़ाई को तो आज तक अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग एहतजाज करने निकले थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, हमने तो किया ही कुछ नहीं, ना हमारी कोई प्लानिंग थी, और आज तक किसी अदालत में यह साबित भी नहीं कर पाए। मीडिया के अंदर एक गिमिक क्रिएट किया गया है, लेकिन पब्लिक बड़ी खाइफ है,
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سارے مسائل کے لیے ذمہ دار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جنہوں نے سب سے مقبول لیڈر کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ بھی چوری کیا ہے۔ ظلم، جبر اور فسطائیت کے لیے وہ ذمہ۔ اگلے ویلاگ